بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ جب ہم چھوٹے تھے تو نونہال بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، تو اس میں ایک دفعہ ایک کہانی آئی کہ ایک بادشاہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس کے ناک میں ایک دانہ پھنس گیا۔ بہت سارے طبیب بلائے تو کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، تو جو علم رکھتے ہیں نجوم کہہ لیں، اس طرح کے بھی لوگ بلائے کرتے تھے، یہ علم العداد والے، روحانیت والے۔ تو اس میں سے کوئی بھی اس نے شخص بلایا تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کے ناک میں جو گندم کا دانہ پھنسا ہے، یہ ایک دور علاقہ ہے، وہاں کی ایک مرغی کا رزق تھا، تو وہ اس کے پاس آ گیا، وہ اس کا رزق نہیں تھا، اس وجہ سے اس میں پھنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ یار اس کا اس سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، بہرحال انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اور طبیب تلاش کرنا شروع کیے، تو پتہ چلا ایک دور علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بہت ہی مایہ ناز حکیم رہتا ہے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کہیں جاتا نہیں ہے، تو وہاں بادشاہ کو خود جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں اہتمام کریں، چلتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ وہ چلے گئے، چلتے چلتے جس جگہ کا وہاں پہ اس شخص نے بتایا تھا، وہ جو روحانیت جانتا تھا، وہاں پہ انہیں سٹے کرنا پڑ گیا۔ تو کھانا کھاتے ہوئے اچانک بادشاہ کو چھینک آئی اور ان کے ناک سے وہ دانہ نکل گیا، اور وہاں ایک مرغی بھاگتی ہوئی آئی اور وہ اس نے کھا لیا۔ تو ان کے وزراء نے کہا کہ یہ وہی چیز تھی جو بولی گئی تھی، اور یہ وہی مرغی تھی جس کا رزق آپ لیے لیے گھوم رہے تھے۔ یہ سٹوری میں نے کیوں سنائی آپ لوگوں کو؟ جب میں نے دیکھا کہ عمر شریف صاحب کی ڈیتھ جرمنی میں ہوئی، حالانکہ علاج ان کے لیے امریکہ جا رہے تھے، یہاں پہ بیمار تھے، جرمنی جانے کا کوئی ان کا تعلق بنتا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ ان کا جو تھا، ان کی موت کا فرشتہ ان کی وہاں انتظار کر رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب کیے ان کے، کہ وہ جو تھے وہ اس چیز پہ ہوئے کہ انہیں ایئر ایمبولینس دی جائے۔ اللہ نے سارے اہتمام کر دیے ایئر ایمبولینس کے۔ پھر انہوں نے اس میں کیا کہ امریکہ کی طرف سفر کیا جائے، لیکن ان کا موت کا فرشتہ جو تھا وہ تو ان کا انتظار وہاں پہ کر رہا تھا، جرمنی میں۔ وہاں ایئر ایمبولینس خراب ہوتی ہے، یہ وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور موت کا فرشتہ جو ان کا انتظار کر رہا تھا اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، جو کہ ایک سچ ہے، کڑوا سچ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اب ہمیں اس سے کیا اخذ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے یہ اخذ کرنا چاہیے ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ چاہے تو بدلی ہوگا، ورنہ آپ کی عقلیں اس کو بدلی نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ کے سجدے ضرور اسے بدلی کر سکتے ہیں، اور وہ سجدے
جو سچ پہ مبنی ہوتے ہیں. عبادت ہے ہی وہ. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حد سے زیادہ محبت، حد سے زیادہ اطاعت. اگر صرف لالچ کے جو سجدے ہوتے ہیں انہیں کیسے آپ عبادت کہہ سکتے ہو؟ وہ عبادت نہیں ہوتی ہے. تو میں نے جو اس سے گیٹ کیا، میں نے یہ گیٹ کیا کہ ہمیں اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے، ہمیں اور زیادہ اللہ کی ماننی ہے، ہمیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دینا ہے، ہمیں اپنی عقل کو خدا نہیں سمجھنا، ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا. جو کام ہونا ہے آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں وہ کام ہو کر رہے گا. وہ آپ کی کوئی دنیاوی طاقت اس کام کو بدلی نہیں کر سکتی ہے. ہاں، میں نے جیسے کہا، فرمایا گیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے انسان کو نجات. بالکل حقیقت ہے. ہاں، سجدہ آپ کریں، رب سے گڑ گڑا کے مانگیں، اپنی ماں سے کہیں وہ دعا کرے آپ کے لیے. گن پوائنٹ میں نہ کریں دعا، ان کی اتنی خدمت کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو پھر کیا ہے؟ پھر سب کچھ بدلی ہو سکتا ہے. پھر وہ چیزیں جس پہ دنیاوی فارمولے فٹ ہی نہیں آتے وہ بھی مل جاتی ہے. پھر ہارڈ ورک خود بخود اسمارٹ ورک بن جاتا ہے. مسئلہ دوبارہ وہی ہے جو کل بھی میں نے کہا تھا. رب کی مانتے ہوئے شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہے. اگر آپ رب کی مانتے ہوئے تھوڑے سے بھی شک میں چلے گئے نا تو آپ نے شرک کر دیا. دعا کرتے ہوئے شک میں چلے گئے، آپ نے شرک کر دیا. اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہوئے یہ سوچا آج کے دور میں ایسا کیسے ہوگا، شرک کر دیا آپ نے. آپ کو 100% رب کی ماننی ہے، بغیر کسی شک و شبے کے ماننی ہے، تو بچت ہے، تو سب کچھ ملے گا. دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کبھی کسی بادشاہ نے، کبھی کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے، درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہت کی دعا نہیں کی. تاریخ گواہ ہے. لیکن دنیا میں بے انتہا ایسے بادشاہ گزرے ہیں. یہ آج کا آپ کا انگلینڈ کا جو ہے بچہ پرنس، چھوڑ دیے نا بادشاہ. آپ پرانے اس میں چلے جائیں، بدھ مت صحیح ہو گیا نا. تو کیا بے انتہا مثالیں ملیں گی جب بادشاہوں نے بادشاہت چھوڑ کے فقیری اور درویشی اختیار کی. لیکن آپ سچا درویش فقیر کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں دیکھیں گے جو بادشاہت کی خواہش کرے، جو پیسے کے پیچھے بھاگے. کل ایک جنازے کا پتہ چلا، ارب پتی وہ شخص. ہاں، تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کئی ایسے جنازے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جس میں وہ شخص اربوں چھوڑ کے جا رہا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ جاتے ہوئے رو رہا ہوگا، گریا کر رہا ہوگا. صحیح ہوگی. اسی کے بجائے کبھی کسی درویش کی موت دیکھیے گا، کبھی کسی فقیر کی موت دیکھیے گا. میں مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتا کیونکہ گدھا کرو. فقیر وہ کہتے ہیں جس نے مال و متاع کو ٹھکرا دیا ہو. ایک بزرگ تھے،
ان کو ایک بادشاہ نے بہت سارا تحفہ بھیجا، پیسے، مال و متاع کی فارم میں، انہوں نے واپس کر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے، نام نہیں لیتا میں. تو اس بادشاہ نے کہلوایا ان کو کہ اس سے کہنا کبھی کسی نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے. تکبر تھا نا. تو جب اس کے وزیر نے جا کر بولا تو انہوں نے اس سے کہا، جو وہ وزیر تھا، کہتے جا کر اپنے بادشاہ سے کہنا کبھی کسی نے اتنا بڑا تحفہ تمہارا ٹھکرایا ہے. یہ ہے رتبہ فقیری کا، یہ ہے درویشی کا رتبہ. آپ یقین کریں کہ ہماری دادی تھی، اللہ تعالیٰ نے کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، جنات بھی ان کے پاس قرآن پڑھنے آتے تھے. درویش خاتون تھیں. گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والوں نے آ کے کہا اماں جی بارش نہیں ہو رہی. دادی نے ٹھکری لکھی، جو یہ نہیں ہوتے، مٹی ہوتی ہے جس سے یہ بنتے ہیں آپ کے مٹکے وغیرہ، کہا یہ دبا دو جا کے نہر کے کنارے. ایک دن بارش، 2 دن، 3 دن. گاؤں والوں نے کہا کہ اماں جی بارش بہت ہو گئی. کہتے ہیں جاؤ ٹھکری نکال کے لے آؤ. گئے، ٹھکری گم ہو چکی تھی. آ کے کہا ماں ٹھکری تو گم ہو گئی، بارش رک نہیں رہی. دادی نے دوسری ٹھکری لکھ کے دی اور الحمدللہ بارش رک گئی. یہ اثر ہوتا ہے درویشوں کے ہاتھوں میں، یہ اثر ہوتا ہے درویشوں کی زبانوں میں. آپ یقین کیجئے نہیں لیتا نام اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ انسانوں کی پرستش میں چلے جائیں. نہیں تھی اس لوگوں کے نصیب میں اولاد، صرف دعا کے صدقے. یقین کریں درویش کی دعا لگ گئی ان کو، اور ماشاءاللہ ان کے گھر میں بچے. لانگ سٹوری شارٹ، بات کہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ عمر شریف جرمنی جا کے کیوں مرا. بہت اچھا انسان تھا. کس لحاظ سے اچھا انسان تھا کہ وہ دوسروں کو پری پلان دھوکہ نہیں دیتا تھا. میں کوئی یہ نہیں کہوں گا پریچر تھا، میں یہ کوئی نہیں کہوں گا بہت دین پہ عمل کرنے والا انسان تھا، آپ اس کو دین کے لحاظ سے فالو کریں، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور جو اسے اس لحاظ سے فالو بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. مجھے اس سے کچھ نہیں. میں تو صرف یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی لائف سے گیٹ کرنا ہے تو اسٹرگل، بالکل اسٹرگل ہے. میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں، اپنے بچپن سے جانتا ہوں. تو وہ اسٹرگل تو بہت ہے اس کی. صحیح ہے. جرمنی کیوں جا کر ڈیتھ ہوئی یہ بھی بتا دیا میں نے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتائیں گے انسان مرتا کیوں ہے. صحیح ہوگی بات. 13 منٹ ہو چکی ہیں. ویسے ہی آپ لوگوں سے 10 منٹ برداشت نہیں ہوتے ہمارے، ہم نے تو 13 منٹ بول دیا. دعا میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، اور اگر اچھی نہ لگی ہو تو ہماری اصلاح کے لیے ہمیں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیں. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.